بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، آب زمزم کے پاس عورت نما بت کون سے تھے؟ جواب ہے، آب زمزم کے پاس دو عورت نما بت اصحاف اور نائلہ رکھے ہوئے تھے۔ سوال ہے، اس پہلوان کا نام کیا تھا جس نے نبوت کے ثبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا؟ جواب ہے، اس پہلوان کا نام رکانہ پہلوان تھا۔ اہل جنت کی چار نشانیاں کون سی ہیں؟ مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت اوصاف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سوال ہے، پچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پچھنے سے حافظے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ جنت کی زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ زعفران کی۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے میں 40 دن تک پڑے رہنے سے ان کے ارد گرد کیا چیز پیدا ہو گئی تھی؟ جواب ہے، آنسوؤں کے مسلسل زمین پر گرنے سے ارد گرد گھاس اگ آئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کا کیا نام تھا جن کی بلوائیوں نے انگلیاں کاٹ دی؟ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی سے سوال و جواب کیے تھے، بتائیں کس بادشاہ کی کھوپڑی تھی؟ جواب ہے، ججہ سے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی؟ جواب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سطر کو ڈھانپ۔ زکوٰۃ کا صحیح نظام کیا ہے؟ حکومت زکوٰۃ خود اکٹھا کرے اور قرآن میں بیان کردہ مقاصد کے لیے صرف کرے۔ سورۃ الحجرات میں کن آداب کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب ہے، آداب معاشرت۔ سوال ہے، فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح تلاوت فرما رہے تھے۔ کس جھوٹے نبی نے حجر اسود کو چرایا تھا؟ اکرویہ الکرمتی یہ مقتفی باللہ کے زمانے میں ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار نکلا تھا جس نے حجر اسود کو بھی چرا لیا تھا۔ سوال ہے، کس نبی کو بتوں کے چڑھاوے کا کھانا دیا گیا؟ جواب ہے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بتوں کے چڑھاوے کا کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے سے انکار کر دیا۔ کن پیغمبر کو اسرائیل کا نام دیا گیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کس نے جادو کیا تھا؟ جواب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا۔ نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جوں ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، ان باتوں کو یاد دلاتا ہے جن کا اسے پہلے خیال بھی نہ تھا۔ اس طرح اس شخص کو بھی یاد نہیں رہتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ وہ کون سے صحابی تھے جو قرآن مجید کی ایک آیت سن کر مہینہ بیمار رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، نصف ایران، ایران کے کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، اصفہان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کے لیے جب عام معافی کا اعلان کیا تو کہا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے قتل نہ کیا جائے۔ یہ بتائیں، اور کس شخص کے گھر میں پناہ لینے والے کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لینے والے کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ انجیل کے لغوی معنی بتائیں۔ خوشخبری۔ بیت المعمور میں سب سے پہلے کون سا فرشتہ داخل ہوا؟ بیت المعمور میں سب سے پہلے داخل ہونے والے فرشتے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اس مسجد میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ بیت المعمور کی عظمت آسمان میں بیت اللہ کی طرح ہے، اور یہ بالکل بیت اللہ کے مقابل ہے۔ اگر کوئی چیز بیت المعمور سے گرائی جائے تو ٹھیک بیت اللہ پر آ کر گرے گی۔ سوال ہے، جس کو جانور ذبح کرنے پر رحم آتا ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا، اگر اس پر رحم کرو گے اللہ پاک بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ سوال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مکہ میں عورتوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے، فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن نے اسلام قبول کیا۔ سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین ہوئی، اس کا سب سے اہم نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت امیر معاویہ شام کے آزاد حکمران بن گئے۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کس بیٹے کے سلسلے سے تھے؟ جواب ہے بن یامین کے سلسلے سے۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے؟ جواب ہے وہ شیر ہے جس کا کوئی محل نہیں۔ سوال ہے سبحان ربی العظیم کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ سوال ہے غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے کس نے پکڑا تھا؟ جواب ہے غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑا تھا۔ سوال ہے کس جنگ میں ایرانیوں نے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا تاکہ مسلمان دریا پار نہ کر سکیں، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فوج دریا پار کر گئی، اس پر ایرانیوں نے سخت خوف میں کیا کہا؟ جواب ہے یہ جنگ میدائن تھی اور ایرانیوں نے سخت خوف میں آ کر کچھ یوں کہا کہ دیوا آ مدنن دیوا آ مدنن، یعنی کہ دیو آ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ یزدگرد بھی پایا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا، مسلمان بغیر کسی مزاحمت کے اس شہر پایا تخت میں داخل ہوئے۔ سوال ہے کس صحابی نے سب سے طویل عمر پائی؟ جواب ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کس وقت کی نماز کی سنتوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی نماز کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں۔ جواب ہے نماز فجر کی سنت کے بارے میں۔ سوال ہے میت کی نماز فرض، سنت یا واجب میں سے کیا ہے؟ جواب ہے میت کی نماز فرض کفایہ ہے۔ سوال ہے نماز کب فرض ہوئی؟ جواب ہے شب معراج کے وقت۔ سوال ہے وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سا نیکوکار شخص ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب ہے وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کمائے اور ساتھ ہی ساتھ ریاکاری بھی کرے تو ایسا شخص گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مکہ میں گزارے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ سوال ہے اللہ پاک نے دنیا کو جنت اپنے کن بندوں کے لیے کہا ہے؟ جواب ہے کافروں کے لیے۔ .
سوال ہے بتائیں کس پیغمبر کی اولاد کو ازباط کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ سوال ہے ترجمان القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دین کی تبلیغ کرتے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام نبوت پر فائز تھے یا رسالت پر؟ دونوں پر، یعنی نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ تین مرتبہ۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سی عبادت فرض کی گئی؟ دنیا میں عبادتوں میں سب سے پہلے نماز فرض کی گئی۔ سوال ہے سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے روایت کی ہیں؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے طاعون کی وبا کس خلیفہ کے عہد میں پھیلی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں۔ سوال ہے قیامت کے روز اللہ پاک کا نام کیا ہوگا؟ جواب ہے واحد القہار۔ کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ کس نبی کے بیٹوں کے نام پر بتوں کے نام تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر بتوں کے نام تھے ود، سوا، یغوث، بؤوق اور نصر۔ سوال ہے مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب ہے مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ نماز تراویح کی کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ بیس رکعتیں۔ وسوسوں سے کون سی صورت بچاتی ہے؟ سورہ ناس۔ دعا مانگنے سے پہلے کون سی چیز کھانے سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ حلال کی کمائی سے کھایا جانے والا رزق ہمیشہ دعا کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ اگر انسان حرام کی کمائی کھائے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی انسان رزق حلال کی برکت سے نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی سے پیٹ بھر لینے کو رزق حرام سے پیٹ بھرنے پر ترجیح دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آتش کدہ فارس کی آگ جو 1000 سال سے ایک لمحہ کے لیے نہ بجھی تھی اور شہنشاہ فارس کے محل کے
کنگرے زلزلے سے ٹوٹ گئے، بتائے کتنے کنگرے ٹوٹے؟ 14 کنگرے ٹوٹے تھے۔ سوال ہے اسلامی ریاست کا آئین کیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ سوال ہے بتائیں جنگ احزاب اور جنگ خندق میں پہلے کون سی ہوئی؟ جواب ہے دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے نجاشی۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں کیا راز تھا؟ جواب ہے آپ اس کا جواب دیجئے، خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ سوال ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اہل یہود کا کیا نظریہ ہے؟ جواب ہے اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ کس نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکے آتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بتایا تھا۔ داڑھی کس پیغمبر کے بعد لازم ہو گئی تھی؟ حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی تھی اور وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کے بعد داڑھی لازمی ہو گئی۔ سب سے پہلی الہامی کتاب کون سی ہے؟ تورات۔ سوال ہے شیطان زمین پر سب سے زیادہ کس طرف ہوتے ہیں؟ جواب ہے مشرق کی طرف۔ سوال ہے قرآن مجید کی صورت میں ہے کہ شیطان اپنے متبعین سے قیامت کے دن لا تعلقی کا اظہار کرے گا۔ جواب ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ سوال ہے کہ سورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ انبیاء میں۔ کس نبی کی امت پر آسمان سے آگ برسائی گئی؟ حضرت جرجیس علیہ السلام کی امت آپ علیہ السلام کی غربت اور شرافت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی، اور آپ کے معجزات کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم یہی کہتی تھی کہ یہ سب جادو ہے۔ پھر آپ کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور آسمان سے آگ برسائی گئی۔ آسمان سے یہ آگ سوموار کے دن برسائی گئی تھی۔ کون سا عمل کرنے سے گھر کی عورتیں پاک دامن ہو جاتی ہیں؟ مسواک کے فضائل میں سے اس بات کا بھی ذکر ہے کہ
تم مسواک کرو، تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔ سوال ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کون سا رکن ہے؟ جواب ہے کلمہ شہادت۔ واقعہ افق کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ نور میں۔